محبت جو ہمیں مضبوطی سے باندھنے والی ایک طاقت ہے، کبھی کبھار درد اور کشمکش کی طرف لے جاتی ہے، لیکن سچی محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں بلند کرتی ہے، یہ کبھی غمگین نہیں ہوتی۔ زندگی کے عظیم تانے بانے میں ہم پاتے ہیں کہ اندھیرا اور روشنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ گہرائیوں میں ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے اٹھنا ہے، اور آنکھوں کے آنسوں سے ہم اپنا انعام پاتے ہیں۔ تو آئیے ہم زندگی کے انجان راستوں سے نہ ڈریں، سفر کو گلے لگائیں اور اسے اپنا بنائیں، کیونکہ ہر موڑ اور راستے میں جو ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی جگہ کے دعوے کے لیے طاقت پاتے ہیں، اور اگر ہم لڑکھڑاتے ہیں اپنا راستہ کھو دیتے ہیں۔ محبت کی رہنمائی کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کی حرارت میں ہمیں سکون ملتا ہے اور زندگی کی آزمائشوں سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ تو آئیے ہر سانس کی قدر کریں، خوبصورتی کو گلے لگائیں، موت کو فتح کریں، کیونکہ زندگی کا عنوان چاہے وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، ایک تحفہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنی روحوں کو آزاد کر سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کا جسم ایک پراسرار امتزاج ہے جو بیرونی اور داخلی دونوں پہلوؤں کا حامل ہوتا ہے۔ جسم کا بیرونی حصہ جو گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہوتا ہے سب کے لیے نظر آتا ہے، جبکہ داخلی جسم روح سے تشکیل پاتا ہے۔ ہمارے دنیا میں دو مختلف گروہ پائے جاتے ہیں، وہ جو اپنے جسم کی اندرونی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض افراد نے اس قدرتی صلاحیت کو باری نیتوں کے لیے استعمال کیا، جبکہ کچھ نے اسے نیک کاموں میں صرف کیا۔ جب سائنسدانوں اور علماء نے اس موضوع پر مزید تحقیق کی تو وہ مسلسل الجھن میں پڑتے گئے۔ روح کی اصل حقیقت ایک ایسا راز تھا جو صرف خدا کو معلوم تھا۔ خدائی رازوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بہت ساری سچائیاں انسان کی نظر سے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ دیو قامت پریاں اور بھوت ہمارے لیے نظر نہیں آتے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم ان کی موجودگی کو مسترد کریں۔ جو لوگ ان کی موجودگی کا انکار کرتے تھے وہ اکثر ان مخلوق کا شکار بن جاتے۔ جب ان مخلوقات کا کسی پر نظر پڑتی تو وہ اس کی جان لے لیتے اور پھر کسی اور شکار کی تلاش میں نکل جاتے۔ ایمان کے مطابق مرنے کے بعد انسان کے دو ممکنہ مقامات ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کے اعمال پر منحصر ہوتے ہیں۔ جو لوگ نیک عمل کرتے تھے انہیں جنت میں جانے کی امید تھی جو خدا کے عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر واقع تھی۔ جو لوگ بدی میں مبتلا تھے وہ جہنم میں جا پہنچتے جو زمین کی 7ویں سطح میں ہوتی۔ حالانکہ ان کے جسم مٹی کی وجہ سے تحلیل ہو جاتے لیکن ان کی روحیں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی تھی۔ کچھ شیطانی مخلوق انسانوں کو ان کے بارے اعمال کی وجہ سے نشانہ بناتی تھی، جبکہ کچھ مخلوق ان افراد کی طرف متوجہ ہوتی تھی جو کسی گہری جذباتی حالت میں ہوتے، جیسے پچھتاوا، خوف، کسی پرتشدد موت کا صدمہ۔ جو لوگ ان روحوں کے ساتھ رشتہ قائم کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ روزمرہ زندگی میں عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرتے تھے۔ ہنٹنگ کی دنیا میں ایسے مخصوص بصری آثار تھے جو روحوں کی موجودگی کو ظاہر کرتے تھے، جیسے اشیاء کا حرکت کرنا، عجیب روشنیوں کا ظہور بغیر کسی واضح ماخذ کے، ہنسی ہے، قدموں کی آوازیں، دروازوں کی گھنٹیاں بجنا اور سازوں سے آنے والی آوازیں۔ کچھ لوگ مکمل جسمانی اشباح شفاف شکلیں دیکھنے کی شکایت کرتے تھے اور ایسی اشیاء کو ہوا میں الفاظی کمرے کے اندر پھینکے جاتے دیکھتے تھے۔ یہ پراسرار واقعات جو اکثر ناقابل وضاحت خوشبوؤں، اندھیروں میں سرگوشیوں، غیر مرئی لمس کے ساتھ ہوتے، زندہ انسانوں کو خوف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ شک کرنے والے ان کو ذہن کے دھوکے سمجھتے تھے، لیکن ایمان رکھنے والے انہیں ایک ایسی دنیا کا ثبوت سمجھتے تھے جو ہمارے اپنے سے باہر تھی۔ آخرکار ان بصری آثار کی تشریح ذاتی عقائد اور تجربات پر منحصر ہوتی تھی، چاہے کوئی روحوں کے وجود پر یقین رکھے یا نہ رکھے۔ یہ نشانیاں عوامی ثقافت کا حصہ بن چکی تھیں اور وہ ان لوگوں کو متجسس اور پرکشش لگتی تھیں جو مابعد الطبیعیاتی دنیا میں دلچسپی رکھتے تھے۔ کچھ افراد میں ان غیر مادی مخلوق کو دیکھنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی تھی۔ یہ لوگ خدا کی طرف سے ایک خاص نعمت کے طور پر ان مخلوقات کو دیکھ پاتے تھے جو دوسروں کی نظر سے اوجھل تھیں، بھوت روحیں اور دوسری دنیا کی مخلوقات جو دونوں جہانوں کے درمیان موجود رہتی تھیں۔ یہ مخلص روحیں زندہ اور مردہ کے درمیان پل کا کام دیتی تھیں، پریشان حال روحوں کو سکون فراہم کرتی تھیں اور جنہیں جنوں کا سامنا تھا انہیں بندھن سے آزادی دیتی تھیں۔ وہ جو ان مخلوقات کا سامنا کرتے تھے ان کی زندگی ایک گہرا روحانی تجربہ بن جاتی تھی۔
یہ مخلوقات مراقبے پریشانی اور روزمرہ کی زندگی کے معمولات کے دوران ظاہر ہوتی تھی، ایک روحانی بیداری جو نظر نہ آنے والی دنیوں سے جڑنے کا ایک ذریعہ تھا۔ دوسری طرف کچھ لوگ ان آسمانی مخلوق کو خوابوں میں دیکھتے تھے جہاں حقیقت اور تخیل کے درمیان فرق مٹ جاتا تھا۔ فرشتے جو چمکتے پروں کے ساتھ ہوتے، افسانوی مخلوق خالص توانائی کی روشنی، خوابوں میں عجیب و غریب واقعات، خوف اور خدا کی رہنمائی کے قصے بنتے تھے۔ اس موضوع پر رائے مختلف تھی، لیکن ریکس ایڈم جو ان روحوں کو مکمل طور پر جاگتے ہوئے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اسے ایک خدائی تحفہ سمجھتا تھا۔ وہ ان میں انصاف دیکھتا تھا جہاں دوسرے صرف سائے دیکھ پاتے تھے، اور وہ ان لوگوں کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے معصوم جانوں کو بے دردی سے چھینا تھا۔